میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور الیکشن کا مہینہ طے کیا جائے۔ السلام علیکم جناب سہیل برائی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ برائی صاحب ماشاءاللہ آ گئے اور ذکر باجوہ کا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ایک جٹ کا ذکر ہو رہا ہے، دوسرے جٹ ہیڈ لائن پر آ گئے ہیں۔ تو سہیل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ اسمبلی تحلیل ہوگی نہیں ہوگی پنجاب کی؟ میرا خیال ہے جامی صاحب نے بڑی صاحب بات کی ہے کہ یہ جو ہفتہ لیا ہے عمران خان نے، یہ اسی لیے لیا ہے کہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے، اور میرے خیال میں الیکشن کی کا مہینہ کم از کم آ جانا چاہیے تاکہ کچھ انڈیکیشن اور بجائے اس کے کہ ہم اسمبلیاں توڑیں اور پھر واپسی نہ ہو سکے، اور ابھی پہلے ہی ہم کرائسس میں چلے جائیں۔ پہلے معاشی کرائسس ہے، اوپر سے سیاسی کرائسس جو ہے اور بڑھ جائے۔ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے اور الیکشن کا مہینہ طے کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو مذاکرات پر آمادہ کیا جائے، دوبارہ قومی اسمبلی میں وہ آئیں اور آ کے بیٹھ کے الیکشن کی طرف لے کے جائیں ملک کو۔ یہ تو خواہش ہے نا، ہماری بھی یہ خواہش ہے، آپ کی بھی یہ خواہش ہے، جی جی، لیکن یہ خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر اسمبلیاں یہ اگلے ہفتے توڑ دیں، اور اسمبلیوں کے بعد پھر بڑا مشکل ہوگا جنرل الیکشن اوائڈ کرنا۔ پھر یہ ہے کہ اگر صرف صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرواتے ہیں تو آدھا تیسرا بٹیر ہوگا کہ 600 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہوگا اور باقی سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہو رہا ہوگا، اور پھر جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو صوبائی اسمبلیاں بن چکی ہوں گی، تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوگی۔ یہ میری تو 1973 کے بعد کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی، تو میرا خیال ہے کہ چونکہ پیش نہیں آئی اس لیے اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ سہیل صاحب یہ پیرالل دو چیزیں چل رہی ہیں نا، ایک تو دیکھیں چوہے شجاعت صاحب سے مل رہے ہیں پرائم منسٹر بھی، زرداری صاحب بھی، وہ بھی کسی حد تک سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب سے مونس الائی صاحب بار بار مل رہے ہیں، ادھر اسحاق ڈار صاحب اور صدر مملکت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں تیزی آ رہی ہے۔ ان ملاقاتوں کا تجزیہ آپ کیسے کریں؟ کیونکہ آپ تو ان ملاقاتوں کے یعنی شاہد ہیں دہائیوں سے، ایسی ملاقاتوں کے، اس کی ہوتا کیا اور اس سے نکلتا کیا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ کوئی کنسنسس نکلے گا، لیکن نکلنا چاہیے۔ اب یہاں پہ پھر خواہش آ جاتی ہے، اب جتنی جلدی یہ نتیجہ نکلے اتنا اچھا ملک کے لیے، بجائے اس کے کہ حالات پش کریں الیکشن کی طرف، ان کو خود پش کرنا چاہیے الیکشن کی طرف، وگرنہ حالات تو لے ہی جائیں گے الیکشن کی طرف اور آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی کے بغیر جائیں اور آپ کو کودنا پڑے الیکشن میں، اس کی بجائے اگر آپ خود چھلانگ لگائیں گے تو سیفٹی۔ سہیل صاحب پرویز لائی صاحب نے جو رد عمل دیا بالخصوص باجوہ صاحب کے حوالے سے، خان صاحب سے جو اختلاف کیا، وہ رد عمل تک ہی معاملہ رہے گا یا اس سے ہٹ کر وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے یا نہ کرنے کا؟ میرا خیال ہے کہ وہ صرف ریئیکشن تک تھا، وہ صرف ایک چیز پر اختلاف ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لگے کہ میں مرجر نہیں کیا ہوا، میں نے اتحاد کیا ہوا ہے جس میں میری اپنی شناخت ہے، اپنی آئیڈینٹی ہے، میں چیف منسٹر ہوں اور مجھے اسی حیثیت میں لیا جائے۔ تو آپ نہیں سمجھتے انہوں نے پھر اچھا شاندار کارڈ کھیلا ہے کہ ایک دباؤ کسی کیفیت میں اپنی آئیڈینٹی پروو کیا، انہوں نے اپنے الگ سے رائے دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا اتحادی نہیں ہے، بہت بڑے اتحادی ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی تقریباً منوا لی۔ سیٹیں تو ان کی کم ہیں لیکن وہ اتحادی بڑے ہیں۔ لیکن سہیل صاحب جو ہی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو چودھری پرویز الائی صاحب کی جو ہے وہ حیثیت آج بہت طاقتور نظر آ رہی ہے، مستحکم نظر آ رہی ہے، اس پہ فرق تو پڑ جائے گا نا جی، کمزور ہو جائے گی، خان صاحب کا کام تو نکل جائے گا، رہ جائے گی، کیونکہ جب تک اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی اس وقت تک تو خان صاحب ان کے نخرے اٹھانے پہ مجبور ہیں۔ جی ہاں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جب اسمبلی تحلیل ہوگی تو پھر دیکھیں گے، پھر نیا موسم ہوگا۔ لیکن سہیل صاحب یہ اپنی جگہ رکتا ہے، جو مونس الائی صاحب کا کردار حالیہ دنوں میں خان صاحب سے جوڑے رکھنے میں ان کا نظر آیا ہے، اور پھر ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال دیکھیں مونس الائی ہو تو پرویز الائی کوئی الگ الگ تو ہے نہیں، دیکھو ایک باپ بات کر لیتا ہے اور بیٹا جا کے جوڑ لیتا ہے، تو دونوں مل کے کھیلتے ہیں۔ مونس الائی اور پرویز الائی تو ظاہر ہے ایک ہی چیز ہے نا، تو مونس الائی نے اپنا رول یہ رکھا ہوا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، اور پرویز الائی اپنا اختلافی نوٹ جاری کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر شجاعت حسین صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ وہ بھی تو شجاعت صاحب کوئی کسی ایسے زو میں نہیں باتیں کرتے رہتے ہیں بیچارے۔ جی
चीजें किसी ऐसे रास्ते की तलाश में है जिसमें परवेज लाई भी सुरखरू हो जाए, वो भी सुरखरू हो जाए, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ तो रहा। आप जैसा जीरक इंसान जो है वो तो ऐसा रास्ता तलाश कर सकता है। नहीं, देखें, अब नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ उनका जाना मुश्किल हो गया है। एक तरफ आप पीटीआई के साथ इस तरह की कमिटमेंट कर चुके हैं और अब उनको फिर छोड़ा तो नहीं जा सकता और छोड़ के उधर नहीं जाया जा सकता। शुजात हुसैन साहब इधर नहीं आ सकते, वो उधर नहीं जा सकते। उधर नहीं जा सकते। और जरदारी साहब एक्टिव हुए हैं जी दोबारा, कि उनके हाथ में कोई है अभी वो भी? मेरा ख्याल है कि वो सोच रहे होंगे कि नो कॉन्फिडेंस लाएं ताकि डिले करें या बंदे तोड़ें, तो ये दोनों ऑप्शंस मद्देनजर होंगी। कोई बगावत हो सकती है जी, बगावत तो नहीं, काफ लीग की तरफ से बगावत नहीं हो सकती, पीटीआई के अंदर हो सकती है बगावत। मैंने सुना है इतना बड़ा रिस्क लेंगे, वो भी इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि अपनी सीटें भी खोएंगे, पार्टी की मेंबरशिप जो है वो भी जाएगी और अगला फ्यूचर भी पता नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा रिस्क कोई लेने को तैयार नहीं है। जो मखसूस नशिस्तों पे कामयाब होने वाले हैं उनमें कुछ बगावत के आसार ढूंढे जा रहे हैं। जी, वो हो सकता है, उनको कोई ये डर नहीं है कि अगला इलेक्शन लड़ना है फौरन, तो इसलिए वो कर सकते हैं। वो तो ये सोचेंगे कि बस ठीक है, अपना कैरियर कर लिया पूरा, आगे ना भी मिले तो देख लेंगे, या पार्टी के लिए खेल जाएं या अगले किसी लीडर को अब्लाइज कर लें, तो फिर वो किसी वक्त उनके दोबारा उनके कर्जे उतार देगा। अरे सर, ये फरमाएं कि सूरत हाल में मुक़्तदरा किस हद तक गैर सियासी रह सकती है, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम है? नहीं, रह नहीं सकता जी, मुक़्तदरा गैर सियासी रह नहीं सकती। मुक़्तदरा तो आप सियासी हुकूमत के साथ है ना, आप कैसे सियासी हुकूमत से अलग हो सकती है? रोज मीटिंगें होंगी, रोज इकट्ठे फैसले होंगे, तो उन फैसलों का ही वो हिस्सा है। तो खान साहब ये समझते हैं, आज इस बारे में उनसे बात भी हुई, तो वो ये समझते हैं कि वो इसलिए वेट एंड सी कर रहे हैं और हाथ हौला उन्होंने रखा हुआ है कि उनको लगता है कि इस सरकार के साथ मुक़्तदरा ज़्यादा अरसा चल नहीं सकती। ये उन्हें बड़ी उम्मीद है, बड़ी कवी उम्मीद है, और वो ये समझते हैं कि जल्द ये इश्तराक टूट जाएगा और फिर इलेक्शन की राह खुलेगी। ये ठीक है, लेकिन वो कितना जल्दी होगा? जितना खान साहब जल्दी समझ रहे हैं उतना जल्दी तो नहीं टूटेगा, क्योंकि अभी तक दोनों के मफादात एक हैं, मुक़्तदरा के और हुकूमत के मफादात एक हैं। जब मफादात अलग अलग होंगे तब टूटेगा। और खान साहब जो हैं वो जमानत है इस बात की कि मफादात आसानी से अलग ना हो। आसानी से खान साहब जो हैं उनको जोड़े हुए हैं। तो फिर जुमे को गोया फिर हम दमादम मस्त कलंदर देखेंगे सर? मेरा ख्याल है यही लग रहा है। चलो, बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब आपका कीमती वक्त का, कि जुमे को कुछ ना कुछ यहाँ होने जा रहा है।